ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ملک اگر آگے بڑھ رہا ہے، ملک کے اندر اگر لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، ملک میں اگر مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، ملک کے اندر اگر سختی کے بعد کچھ بہتری کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا برا ہے؟ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ چاہے ہماری زباں سے آگ نہ نکلتی ہو، لیکن ہمارا تو خواب اتنا صحیح ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں۔ پاکستان کے لوگوں کو اگر نوکری چاہیے تو ہماری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ یہ بین الاقوامی انویسٹرز کو بلانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر آئیں، انویسٹ کریں، کاروبار کھولیں، ترقی ہو۔ ایک بڑا ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارے کسان ہیں۔ پچھلے سال بھی، اس سال میں جو ہم نے 6.5 یا 6.6% ترقی کی ہے ایگریکلچر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، چاہے وہ ٹریکٹر ہو، ہر لحاظ سے اس وقت حکومت کا جو فوکس ہے وہ کسان ہے، کیونکہ 50-55% ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہم کاہے کو ایگریکلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے؟ یہ جتنے انویسٹرز ہم یہاں پہ لا رہے ہیں، یہ کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے شہری علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کام شروع ہوں، کسی جگہ پہ کارخانہ لگے، اس کارخانے کو چلنے کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑے گی، کوئی ٹرک چاہیے ہوگا، کسی جگہ پہ پیکیجنگ کا کوئی یونٹ لگانا پڑے گا، کسی جگہ کے اوپر کوئی رنگ کرنے کے کو کام ہوگا، کوئی کنسٹرکشن کسی جگہ پہ ہو رہی ہوگی، کوئی اینٹیں لگا رہا ہوگا، کوئی چمنی سے دھواں اٹھ رہا ہوگا، تبھی کام چلے گا نا۔ یہ آئی ٹی پہ جو ہمارا فوکس ہے پرائم منسٹر کا، وہ کیوں بار بار آئی ٹی کا ذکر کرتے ہیں؟ اور ابھی سعودی عرب سے ایک بڑا انٹوراج جو آئی ٹی کا آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹاپ کے بچے بچیاں ہیں، بہترین بچے بچیاں ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی نوجوان جتنا علم رکھتا ہے اور ہنر مندی رکھتا ہے، لیکن اس کی اپرچونٹیز اگر ہم نے کریٹ کرنی ہے تو وہ اپرچونٹیز سامنے آئیں گی نا۔ جب انویسٹر آئے گا، وہ پاکستانی ٹیلنٹ کو دیکھے گا، جب وہ دیکھے گا کہ یہی کام ڈالروں میں یا یوروز میں یا ریال میں یا درہم میں کیا جائے تو 280 روپے کا ایک ڈالر بنتا ہے یا 30 روپے کا کوئی درہم دینار بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں آئے گی نا کہ یار یہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے بچیاں، اس سے زیادہ جہاں ہم رہتے ہیں ٹیلنٹڈ بچے بچیاں، اور اس یہاں پہ قیمت پہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں پاکستان آئیں گے؟ مگر کسی کو پاکستان کا یہ والا چہرہ دکھانا ہوگا نا، کسی کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، کسی کو کہنا ہوگا کہ پاکستان میں ترقی کی شرح اوپر جا رہی ہے، کسی کو اس بات کا ذکر کرنا ہوگا کہ پاکستان کے خسارے کم ہو رہے ہیں، کسی کو یہ اندیا دینا ہوگا کہ یہ بلا وجہ سعودیہ نہیں آ رہا، بلا وجہ ملیشیا نہیں آ رہا، بلا وجہ چائنا نہیں آ رہا۔ یہ سی پیک کا جو فیز 2 شروع ہو رہا ہے، جس کا مرکز صرف نیا کاروبار ہے، انفراسٹرکچر نہیں، نیا کاروبار ہے، جس کا احسن اقبال صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا۔ یہ روس کا جو دوبارہ انٹرسٹ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے، ملک دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً یہ وہی وقت آ گیا جب ایک عجیب سی کیفیت تھی 2013 سے پہلے کہ بجلی نہیں ہے، بجلی ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو روشنی نہیں ہے، روشنی ہے تو گیس نہیں ہے، بس نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کی گردان تھی۔ اس کے بعد 1-1.5 سال نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کی گردان چلتی رہی، پھر ہو گیا نا، پھر ہو گیا۔ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی، بجلی بھی آ گئی، پانی بھی آ گیا، گیس بھی آ گئی، ترقی بھی ہونی شروع ہو گئی۔ تو مجھے لگتا ہے دوبارہ سے وہی ایک ری پلے ہے۔ ابھی 6-8-7 مہینے ہوئے ہیں، نے رکھ دیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ذہن کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ملک کی ترقی۔ اور ملک کیا ہے؟ یہ ہے غریب لوگوں کا ملک۔ تو غریب لوگوں کے لیے کام کرنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
جتنی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، میں آپ کو اشاریے بھی کم دیتا ہوں، نمبرز بھی کم بتاتا ہوں، ہر 2 منٹ کے بعد ذکر کرتا ہوں نوکری کا، ہر 2 منٹ کے بعد ذکر کرتا ہوں مہنگائی کا. اس کی وجہ یہ کہ بس یہی 2-3 چیزیں ہیں جو وزیر اعظم کے گمان میں، باقی سب اشاریے ہیں. ان کے لیے آپ علیحدہ پریس کانفرنس کر لیں. لیکن ان اشاریوں سے آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہے ایک اہم بات. اور یہی ہے ہمارا خواب، یہی ہے ہمارا خاکہ، یہی ہے ہمارا ملک. یہ ہے ایک پاکستان. اب دوسرا پاکستان. This half-hourly clock is brought to you by 55 روپے کی بچت کے ساتھ نیسلے سیریلیک لایا چھوٹے بچوں کے لیے بڑی آفر. ہر 175 گرام کے ساتھ ملے 25 گرام ایکسٹرا 55 روپے کی بچت کے ساتھ. عورت کی تمیز زبان وہ بولو جو اپنے گھر میں نہ بول سکتے ہو. یہ ایک عجیب پاکستان ہے، لیکن یہ نیا نہیں ہے. یہ نئے کی جو گردان ہے یہ نئی نہیں ہے. اسی طرح جب سی پیک شروع ہو رہا تھا تو چین کے صدر آ رہے تھے. آج کنٹینر لگے ہوئے نا بھائی، سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اسی طرح کنٹینر لگے تھے 2014 میں، یہی وقت تھا. اسی طرح چین کے صدر یہاں پہ تشریف لا رہے تھے. کس لیے؟ ملک کی ترقی کے لیے. کس لیے آ رہے تھے؟ سی پیک کرنے کے لیے. کیوں آ رہے تھے؟ کہ 18, 20, 25, 30 بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو سکے. کس نے روکا؟ اسی نے روکا جو آج ملیشیا کے صدر جب موجود تھے، ملیشیا کی لیڈرشپ، پرائم منسٹر موجود تھے، ان کی موجودگی میں جس نے تب کنٹینر لگوائے وہی اب کنٹینر لگا رہے. آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ اسی طرح یہ وہی لوگ ہیں جن کے وزیر خزانہ نے فون کر کے کہا تھا یہ IMF کا پروگرام کہیں ہو نہ جائے. باس کہتا ہے، خان کہتا ہے کہیں ہو نہ جائے، خط لکھو. صوبے کے وزیروں کو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف خط لکھو کہیں IMF کا پروگرام ہو نہ جائے. کوئی نئی بات نہیں. یہ وہی IMF کا خط ہے جو کبھی خط کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے اور کبھی امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن کی شکل میں. اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کی ترقی کے خلاف امریکہ کے اندر بیٹھ کے ملینز آف ڈالرز لگا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشن جس شخص نے کروائی اسی نے چین کے صدر کو روکا کنٹینر لگوائے. وہی SCO کی پریس کانفرنس سے 2 دن پہلے دوبارہ کنٹینر لگوا رہا ہے. اسی نے پاکستان کو رسوا کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ملیشیا جو انویسٹ کرنے آئے، ہم ابھی ایک انویسٹر کو مل کے آئے ہیں ملیشین، ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں گے. ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو گلگت بلتستان کے ان تمام لوکل لوگوں سے ملائیں گے جن کی جو مائنز کے مالک ہیں، جن کے ساتھ مل کے وہ مٹی بیچنے کے بجائے ہیرے بیچیں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مٹی جو ہے یہ ہیرے میں کیسے تبدیل ہوگی. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس مٹی کو آگ نہ لگا دیں کہیں ہیرا نہ بن جائے. تو عجیب سا نہیں لگتا آپ کو؟ وہی غدر ہے. یعنی ایک طرف پاکستان کے خلاف چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور ملک ہو، چاہے پاکستان کے اندر کوئی آ رہا ہو، چاہے سی پیک ہو یا اس وقت کی موجودہ صورتحال جس میں اربوں ڈالر کی کمٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آگ لگا رہے ہیں. آگ کس کو لگا رہے؟ پاکستان کو. ارے اگر کوئی آ جائے گا اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا اور پاکستان میں کاروبار کھلیں گے تو آپ آگ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کے گمان میں وہ دن کیوں آتا ہے جب کوئی انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہوتا ہے، یا وہ وقت کیوں آتا ہے جس وقت IMF کا پروگرام ختم ہونے یا تکمیل ہونے تک پہنچتا ہے؟ یہ خاص وقت کیوں ہوتے ہیں آپ کے پاس جب آپ خط بھی لکھتے ہیں، جب آپ ریزولوشنز بھی نکالتے ہیں؟ تو یہ تو لگتا ہے کوئی عجیب اور ہی پاکستان ہے. ایک خاک اور آگ کا پاکستان ہے، ایک ترقی کا پاکستان ہے،
ایک تنزلی کا پاکستان ہے، ایک خوشحالی کا پاکستان ہے، ایک بدحالی کا پاکستان ہے، ایک امن کا پاکستان ہے، ایک بربادی کا اور فساد کا پاکستان ہے. تو کون سا پاکستان آپ چوز کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا پاکستان آپ بنانا چاہتے ہیں؟ بس میں آپ کے سامنے یہی سوال رکھنے کے لیے آیا. ایک تو میں آپ کے سامنے وہ تمام اشاریے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہوا میں باتیں کر دی. میرے پاس یہ پورے کاغذ پڑے ہیں، جو انڈیکیٹر کہیں گے اس کے اوپر میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے بات کروں گا. کسی لحاظ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، ایس ایم ای، نیا کاروبار کتنے کھل رہے ہیں، مہنگائی کتنی کم ہو رہی ہے، ترقی کی شرح میں کیا ہو رہا ہے، ٹریکٹر کتنے بنے ہیں، گاڑیاں کتنی بنی ہیں، فرٹیلائزر کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے، خسارہ کتنا کم ہوا ہے، جو اشاریہ پوچھیں گے اس پہ بات کروں گا. سوال یہ ہے کہ یہ سب 6 مہینے میں کیسے ہو گیا؟ یہ سارا 3.5-4 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ اور 1000 ایکسپلینیشنز مان لیتے، ساری مان لیتے، مگر ہر بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ کیوں نہیں ہوا. کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ اب کیوں ہو رہا ہے اور 6-7 مہینے میں کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ بھائی خاکہ ہی مختلف ہے، کام کرنے کا مقصد ہی مختلف ہے. جب پی ٹی آئی کی کنٹینر سے اترے، جب تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اس کو یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.